نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ وہ چاہے مسجد میں عبادت کرنے والا آدمی ہو، گھر میں رہنے والی خاتون ہو، بازار میں بیٹھنے والا تاجر ہو، عدالت میں بیٹھنے والا جج ہو، کرسی اقتدار میں بیٹھنے والا حاکم ہو، سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ مجھے اس وقت صرف تجارت کے موضوع پہ کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تاجروں کے لیے بھی ایک نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے، اور تاجروں کے لیے سب سے زیادہ اعزاز کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تاجر خاندان، اور کئی نسلوں سے یہ خاندان تجارت کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اس خاندان کی تجارت کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں کیا ہے کہ لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت۔ تو عبادت کا حکم اللہ تعالیٰ نے بعد میں دیا ہے، اور اپنا احسان بیان کیا ہے کہ ایک عبادت ان کی، ایک تجارت ان کی گرمیوں میں ہوتی ہے اور ایک تجارت ان کی سردیوں میں ہوتی ہے۔ مکہ معظمہ سے جنوب کی جانب یمن ہے، اور یہ یمن کا علاقہ گرم علاقہ ہے، تو سردیوں کے موسم میں یہ اہل مکہ تجارت کے لیے یمن کی جانب جایا کرتے تھے، لیکن یہاں ان کی تجارت زیادہ اتنی وسیع نہیں تھی، اور جب گرمیوں کا موسم آتا تو ملک شام ٹھنڈا علاقہ ہے، اس طرف زیادہ جایا کرتے تھے، اور زیادہ سفر ان کے اسی علاقے میں ہوتے تھے، اور اس زمانے میں اونٹوں پہ اور پیدل کا یہ سفر جو تھا یہ تقریباً 1 ماہ کا سفر ہوا کرتا تھا۔ تو یوں کہیے کہ قریش کی جو تجارت تھی وہ بہت دور تک پھیلی ہوئی تھی، یمن سے لے کے ملک شام کے انتہائی جو دور دراز علاقے ہیں وہاں تک ان لوگوں کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 12 سال کی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت آپ کے چچا حضرت ابو طالب فرما رہے تھے، تو جو لوگ جن کا جو پیشہ ہوتا ہے، جو کام ہوتا ہے، ان کاموں کے سلسلے میں وہ اپنی اولاد کو بھی اس کام پہ لگاتے ہیں، ان کو کام سکھاتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں یہ سفر کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کے سفر کیا، اور یہ سفر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے چچا کے ساتھ گئے تھے، لیکن ملک شام کے ابتدائی علاقوں میں ابھی تھے کہ کسی راہب نے آپ کو دیکھا اور آپ کی پہچانا، اور یہ کہا کہ یہ ان میں وہ علامات دیکھ رہا ہوں جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم میں کی علامات ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ یہود جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی بے ادبی اور دشمنی کرنا یہ ان کا وتیرہ رہا ہے، اس لیے اگر آپ ان کو آگے لے کے جائیں گے تو یہود ان کو پہچان لیں گے، اس لیے ان کو آگے لے جانا بہتر نہیں ہے، ان کو یہیں سے واپس کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے مدینہ منورہ جو ہے وہ واپس بھیج دیا، لیکن جو خاندانی کام انسان کا ہوا کرتا ہے وہ اس کے جین میں داخل ہوتا ہے، اس کے مزاج کا حصہ ہوتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے صداقت بھی دی تھی، امانت بھی دی تھی، اور یہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ تجارت کی بنیاد ہوتی ہے اور روح ہوا کرتی ہے۔ اور پھر خاندانی مزاج بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تجارت کا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شرافت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت، اس کا دور دور تک شہرہ تھا۔ اور مکہ معظمہ میں ایک خاتون تھی جو بعد میں ام المومنین بنی ہے، ام المومنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ تعالی علیہا، یہ ان کی بڑی مالدار تھی، اور ان کے مال کو لے کے مختلف لوگ تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ اس کی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے مال کو لے کے تجارت کے لیے سفر کرے اگر، تو جب آپ کی عمر جو تھی وہ یعنی 20 سال سے اوپر ہو چکی تھی، اور تو یہ اگر تجارت کا سفر میرا مال لے کے کرے تو خاندانی کام بھی ہے،
پھر امانت اور صداقت بھی ہے، شرافت بھی ہے، بہت ساری چیزیں کمالات کے جامع ہیں۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً پھر تجارت کی اور ان کے مال کو لے کے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ نے اپنا ایک خادم بھی کر دیا تھا۔ اس نے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سفر میں اپنی آنکھوں سے دیکھے، کرامات دیکھی، معجزات دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کی صداقت، امانت، ان چیزوں کا، اور پھر آپ کی تجارت کی جو مہارت تھی۔ اور حضرت خدیجہ کو کسی اور کی تجارت سے کبھی اتنا نفع نہیں ہوا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے نفع ہوا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تجارت والا خاندان تھا، اور تجارت بھی یہ نہیں ہے کہ محلے کی ایک دکان ہو اور اس میں آپ کاروبار کر رہے ہوں، بلکہ ملک شام تک ان کی تجارت پھیلی ہوئی تھی، اور ان کے دادا پردادا یہ سب تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے حضرت ہاشم، ان کی کوششوں سے یہ ملک شام تک کا جو سفر ہے یہ پرامن سفر بنا تھا اہل مکہ کے لیے، قریش کے لیے۔ یہ یعنی خاندان اوپر سے یہ تجارت والا چلتا ہوا آ رہا تھا، اور رسول اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی وہ بھی اسی تجارتی سفر کے دوران راستے میں مدینہ طیبہ میں ٹھہرے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد یا دادا کے ننیحال کا علاقہ تھا، اور وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں قیام فرمایا تھا، تجارتی سفر میں تھے حضرت۔ ظاہر بات ہے کہ آپ کے جو والد ماجد ہیں تو ان کی تجارت کوئی معمولی قسم کی تجارت نہیں ہوگی، بلکہ بین الاقوامی سطح کی جو کہیے کہ ان کی تجارت تھی۔ اور لیکن یثرب میں ہی وہ بیمار ہوئے، بخار ہوا، وہیں ان کا انتقال ہوا، وہیں وہ مدفون ہوئے، اور ان کی قبر شریف اب تک رہی۔ پھر مسجد نبوی کی جب توسیع ہوئی ہے تو وہاں سے ان کی قبر کو بقیع شریف کی طرف منتقل کیا گیا۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بھی تاجر تھے، آپ بھی تاجر تھے، اور آپ نے تجارت کی بھی ہے۔ اور جب کوئی مالدار گھرانہ بھی ہو تو لیکن کبھی حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ مشکلات آ جاتی ہیں، تنگ دستی اچھے تاجر گھرانوں پہ بھی آ جایا کرتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے کچھ مشکل حالات بھی آپ پہ آئے ہیں۔ تو وہ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ تنگ دست تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ جو آپ غنی ہوئے ہیں یہ دوسروں کے مال پہ نہیں بلکہ اپنی محنت سے غنی ہوئے ہیں، کیونکہ مال تجارت لے کے گئے تھے تو مال تجارت میں راس المال تو حضرت خدیجہ کا تھا، جو منافع تھا وہ تناسب سے تقسیم تھا، اس کا اصول طے کیا ہوا تھا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار بنے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے اور آپ کی محنت کا یہ اثر تھا۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ تجارت فرمائی ہے وہاں کچھ وقت ایسا بھی گزرا ہے کہ آپ نے بکریاں بھی چلائی ہیں۔ www.darsequran.com